اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب باپ کی قبر سے ایک ایسی خوشبو اٹھی جو معافی کی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو برسوں بعد دھوئے ہوئے زخموں پر اترتا ہے۔ ماں سو گئی تھی مگر حمزہ کی آنکھوں کو نیند نہ آئی۔ باپ کی ڈائری، خط اور وہ کھلونا سب اس کے سامنے رکھے تھے۔ وہ بار بار خط پڑھتا اور ہر لفظ اس کے دل میں ایک نئی چوٹ بھی دیتا اور ایک نئی روشنی بھی۔ بالآخر وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا بالکل ہلکی تھی، جسے کسی نے اس رات اسے بھی سکون کا پہرا دے دیا ہو۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ابا، کل میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، لیکن اس بار خالی ہاتھ نہیں۔ صبح وہ روشنی جو برسوں سے حمزہ کی زندگی میں نہیں اتری تھی۔ فجر کی اذان ہوئی۔ گھر میں پہلی بار اذان کی آواز اتنی گہری، اتنی پیاری لگی، جیسے کوئی پکار رہا ہو، واپس آ جاؤ، یہی تمہارا راستہ ہے۔ حمزہ نے وضو کیا، پانی ہاتھوں سے چہرے پر نہیں دل پر بھی پڑ رہا تھا۔ وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا، امام نے تکبیر کہی اور حمزہ نے دل میں کہا، یا اللہ، آج مجھے میرے والد تک پہنچا دے اور ان کی روح کو وہ سکون دے جس کے لیے وہ مرنے تک انتظار کرتے رہے۔ نماز کے بعد اس کے دل میں وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے اس کے وجود میں بندھا تھا۔ اس نے خود سے کہا، آج بابا کی قبر کا بوجھ میں ہلکا کر کے آؤں گا۔ قبرستان کا راستہ مگر آج کچھ مختلف تھا۔ حمزہ جب قبرستان پہنچا تو ہوا میں ایک الگ سی تازگی تھی۔ کل تک وہی ہوا آج اسے ٹھنڈک دے رہی تھی۔ قبرستان کے درختوں پر روشنی پڑ رہی تھی اور خاک سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے مٹی بھی جانتی ہو کہ آج ایک بیٹا باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آیا ہے۔ حمزہ باپ کے قبر کے پاس بیٹھا۔ آج وہ رویا نہیں، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون، عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، ابا، میں آ گیا ہوں اور اس بار میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں۔ ہوا ہلکی سی چلی، جیسے قبر نے جواب دیا ہو۔ حمزہ نے ڈائری نکالی، خط نکالا اور قبر پر رکھ دیا۔ میں نے سب پڑھ لیا ابا، آپ اکیلے نہیں رہے اور میں بھی نہیں رہا۔ باپ کی قبر سے اٹھنے والی وہ خوشبو۔ حمزہ نے ہاتھ قبر پر رکھا، اسی لمحے ایک نرم ٹھنڈی ہلکی سی خوشبو اس کے ہاتھوں سے گزری۔ حمزہ چونک گیا، ہوا رک گئی، پرندے تھم گئے۔ وہ خوشبو باپ کے کندھوں والی تھی، بالکل ویسی ہی جو اس نے بچپن میں محسوس کی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی اور پہلی بار اسے ایسا لگا جیسے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ بیٹا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حمزہ کے ہونٹ کانپ گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن وہ درد کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ باپ کی آخری نشانی جو برسوں سے قبر کے پاس دفن تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا، قبر کے سرانے کی مٹی ہلکی سی ڈھیلی ہوئی نظر آئی۔ حمزہ نے حیران ہو کر دیکھا، مٹی کے اندر کچھ چمک سا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا ایک چھوٹی سی چاندی کی تسبیح، وہی تسبیح جو باپ ہمیشہ گھبراہٹ میں پڑھا کرتے تھے، وہی تسبیح جو انہوں نے آخری بار حمزہ کے کندھے پر پھیر کر کہا تھا، میرا شیر، اللہ تمہیں ہمیشہ بچا کر رکھے۔ ماں نے بعد میں بتایا، یہ تسبیح وہ ہر رات تمہارے لیے دعا میں پڑھتے تھے۔
حمزہ کے ہاتھ لرز گئے، وہ تسبیح سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ ابا یہ نشانی میں اپنے آخری سانس تک سنبھال کر رکھوں گا۔ اسی لمحے ہوا رک گئی اور قبر کے پاس سکون اتر آیا۔ سبق نمبر 1، والد کی دعا اور نشانی زندگی بدل دیتی ہے، خواہ وہ دعا قبر سے ہی کیوں نہ آئے۔ نمبر 2، جب انسان سچ جان لیتا ہے تو اس کے دل کا سب سے بڑا بوجھ گر جاتا ہے۔ نمبر 3، بچے باپ کی قبر پر نہیں روتے، وہ وہاں پیدا ہوتے ہیں نئے پاک بدل چکے۔ نمبر 4، ماں کی عزت اور باپ کی دعا زندگی کے دونوں بازاروں میں ایک نوٹ جیسا ہے تو انسان اپاہج ہے۔ نمبر 5، کچھ خوشبوئیں رحمت کی ہوتی ہیں اور وہ صرف ٹوٹے ہوئے دلوں پر